السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام ایمان کی بحث ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اسلام کے 5 پلر ہیں۔ پہلا زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، دوسرا 5 ٹائم کی دن میں نمازیں پڑھنی ہیں، اور جمعے والے دن ظہر کے برابر جمعے کا 2 رکعت جمعہ پڑھنا ہے، اور سال کے اندر 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور پورے سال کے اندر ایک دفعہ اپنے مال میں 2.5% کے حساب سے تجارت میں زکوٰۃ دینی ہے، اور اترنے والے فصل کے حساب سے الگ الگ معیار ہے، اور وہ پیمنٹ کرنی ہے اپنے ہی غریب رشتہ داروں پر۔ اور پھر حج کرنا ہے پوری زندگی میں صرف ایک بار، جو فرض رکھا گیا ہے، اور وہ بھی اگر آنے جانے کے اخراجات پورے ہوں تو، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، پھر رہ جاتی ہے کلمہ اور نماز روزہ۔ یہ دین بہت زیادہ اس لیے آسان ہے، اور ایمانیات میں دل کے اندر رکھنا ہے خدا پہ ایمان، اس کی صفات پہ ایمان، اس کی تقدیر پہ ایمان، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء سب پہ ایمان، اور ان پر اتاری ہوئی ساری کتابوں پہ ایمان، اور اس نظام کو سنبھالنے والے اس کے فرشتوں پر ایمان، اور اس کا جو حساب اس نے لینا ہے اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دن حساب کا ہونا ہے، کہ یہ زندگی دارالامتحان ہے، اور قیامت کا دن دارالبدلہ ہے یا دارالجزا ہے، یہ دارالحساب ہے، مختلف اس کے نام دیے گئے ہیں۔ اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ تیاری کرنا جہاد ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے میں جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، 23 سال 6 ماہ کے اندر، اور 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے پروازیں بھری ہیں، اور 114 صورتیں اتاری ہیں، اور 6,666 آیات اتاری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سردی میں بھی پسینے نکال دیے ہیں، پسینے سے شرابور کر دیا ہے، اور بہت زیادہ وہ کوئی ٹاک شاک نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ حضور پہ مشقت ہوتی تھی، تو اس میں خدا نے کلام اتارا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ مفسرین کے نزدیک 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی چاند نظر آنے کے بعد آخری 12واں مہینہ اسلامی قمری سال کا آخری 12واں مہینہ ذی الحج ہے، اور اس ذی الحج کا پہلے سے لے کے 9 تک، 9 کو حج ہوتی ہے اور 10 کو قربانی ہوتی ہے۔ ان 10 راتوں کی خدا نے قسم اٹھائی ہے کہ ان کا دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کی رات کا قیام یا نفل یا عبادات لیلۃ القدر کے برابر ہوگی، اور لیلۃ القدر کے بارے میں خدا کہتا ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کے برابر وہ ایک رات ہے، اور وہ تو 21 کی ہوتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، لیکن یہ تو 9 دن ہیں۔ اس ہر رات میں لیلۃ القدر کو کمایا جا سکتا ہے، جو کہ ایک رات میں 83 یا 84 سال کے برابر عبادت بنتی ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے خدا نے بہت بڑا چانس دیا ہے عبادت گزاری کا، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دن اللہ کی رضا کو اور اس کی بندگی کو کمانے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پہلا پیغمبر ہے جس پہ خدا نے وحی بھیجی تھی، تو اس کی قوم نے ان کو بہت تنگ کیا تھا، اور آخر پہ خدا نے ان کو زمین پر بہت بڑا سیلاب بھیج کر غرق کر دیا تھا۔ 83-84 بندے کل مسلمان ہوئے تھے، ان سے آگے ان کی ساری باب آدم کی اولاد پھیلی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں تم سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ جس رب نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اور اس سے نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہو، اور باقی زندگی میں معاملات میں میری اتباع کرو۔
یہ 3 چیزیں، اور آج ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ شریعت آخری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے حضور نے تمام چیزیں بتا دی ہیں، اور ان میں یہ راتوں کی عبادت ہے اور دن کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر یہ رکھیں تو ہیں تو نفلی ثواب بہت ہے، اور اگر ذی الحجہ کا 9 کا روزہ رکھا جائے تو وہ حضور نے فرمایا ہے میں اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو کفارہ ہو جائے گا، مٹا دے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 کو جو قربانی کی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر ولاگ کریں گے کہ وہ قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اپنے بیٹے کی تو اللہ نے اس کا بیٹا بچا کر اس کی بجائے مینڈھا بھیج دیا تھا، چھترا دمبا بھیج دیا تھا، اس دمبے کی قربانی ہوئی تو پھر کتنا اجر ملا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔